کو لے کر حشر میں پسینے میں کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا، کوئی گلے تک ڈوبا ہوا، سورج سوانیزے پہ کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لوگ دوڑے ہوئے ابو البشر آدم کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے کچھ کہو، کچھ کرو ہمارا، ہم جل گئے، ہم مر گئے. دیکھیے وہاں حشر میں بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں کس کو؟ وسیلے کو. وہاں بھی کام نہیں چلے گا اس وسیلے کے بغیر. جی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. فرمایا آخر میں کہ یہ 40 سال ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بیت جائیں گے لوگوں کے، کوئی اس حشر کی قیامت کی جوڈیشری سے نکالنے والا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب یہ تمام خطبہ بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہوں گے محمد، زلفیں ہوں گی ان کی ایسی، چہرہ ہوگا ان کا ایسا، آنکھیں ہوں گی ان کی ایسی، غلام ہوں گے ان کے ایسے، بیچ میں سے خادم مچل گئے کہ وہ تو آئیں گے بعد میں، ہم کیسے دیکھیں گے ان کو؟ کہا تمہارے آنے تک وہ جا چکے ہوں گے، لیکن ہاں حشر میں نشانیاں بتاتا ہوں، یہ نشانی یاد رکھنا، جہاں یہ نشانیاں پائی جائیں گی وہ محمد ہوں گے، وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے قیامت کے دن. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بتانا شروع کر رہے ہیں. کیا جی؟ کہتے ہیں 40 سال بیت جائیں گے اس قیامت میں، لوگ دھکے کھائیں گے، 40 سال ادھر ادھر، کوئی پرسان حال. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں when the 40 years be past، جب یہ 40 سال بیت جائیں گے کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. when the 40 years be past God shall give life to his messenger، جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو اللہ پردے کے پیچھے سے اپنے اسی محبوب کو نکالے گا اور اس کا جلوہ کرائے گا. when the 40 years be past God shall give life to his messenger، پردے کے پیچھے سے جب نبی کا چہرہ باہر نکلے گا. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیوبند کے فاضل تھے جی، یا وہ جامعہ سلفیہ کے فاضل تھے؟ نہیں میری جان. قم یونیورسٹی سے فاضل تھے؟ نہیں، سمپل نبی تھے سادہ. وہ اللہ پڑھا رہا تھا وہ پڑھ رہے تھے، اللہ بتا رہا تھا وہ بتا رہے تھے. فرمایا when the 40 years be past God shall give life to his messenger، اللہ پردے کے پیچھے سے نکالے گا حضور کو، اور ہوگا کیا؟ he shall rise again like the sun. محمد مصطفیٰ کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا جیسے سورج چمک رہا ہے. جیسے کیا چمک رہا ہے؟ یہ نعت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ سورج جی نعت ہے یہ. فرمایا حضور کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمک رہا ہے. when the 40 years be past God shall give life to his messenger who shall rise again like the sun. پھر کہتے ہیں نہیں but splendent as the thousand sun. نہیں ایک سورج کی کیا مثال، محمد کا چہرہ 1000 سورجوں سے بھی زیادہ روشن ہوگا. آپ کو یاد آیا نعت کہے نبی، او محمد مصطفیٰ کی تو مزہ نہ آ جائے جی. اب یہ کیا کہا؟ سورج 1000 سورجوں سے بھی زیادہ حضور کا چہرہ کیا ہوگا؟ قرآن نے بھی کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا. چمکا دینے والا آفتاب بنایا ہے میں نے، سورج بنایا ہے. یہ بات مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ وہی نعت اللہ نے بھی کہی، وہی نعت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی. اب سنیے آگے آئیں گے، بڑی طویل بات ہے، میں صرف ایک جملہ اس میں سے نکالتا ہوں. آگے آئیں گے اللہ نے کیا کیا ہوگا. آگے جب لوگ دیکھیں گے، آگے ایک تخت لگا ہوگا بالکل اسی طرح کا، اور خدائی شان کے مطابق ہوگا. اسی طرح کا ایک تخت ہوگا،
اور اس تخت پہ ایک ہی کرسی رکھی ہوئی ہوگی رب نے، کوئی دوسری کرسی اس تخت پہ اور نہیں ہوگی، تنہا ایک ہی وہ مالک اس کرسی کا ہوگا، کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، آ کے اسی کرسی پہ he shall sit and shall not speak for he shall be as it were beside himself۔ حضور آ کے بیٹھ جائیں گے، تشریف فرما ہو جائیں گے، بولیں گے کچھ بھی نہیں، بولیں گے کچھ نہیں، بات نہیں کریں گے، بس آئیں گے اس تخت پہ، کرسی پہ حضور، چہرہ کس طرح ہوگا؟ سورج کی طرح، 1000 سورجوں سے زیادہ روشن ہوگا، ہی شل سٹ، بیٹھ جائیں گے۔ قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، رب بلائے تو بولتا ہے، نہ بلائے تو نہیں بولتا۔ جی جب تخت پہ حضور بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ Next shall God give life to 4 angels favored of God۔ اللہ پھر 4 فرشتے بلائے گا، گارڈ آف آنر پیش کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیش کرے گا؟ گارڈ آف آنر۔ کتنے فرشتے بلائے گا؟ 4 اینجل، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، چاروں آ کے محمد مصطفیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے۔ کہاں پہ؟ محشر کے میدان میں۔ اور کریں گے کیا؟ تخت کے چاروں کونوں پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ Next shall God give life to 4 angels favored of God, and having found himself stationed themselves on the 4 sides of the place to keep watch upon him۔ چاروں کونوں پہ اس طرح کھڑے ہو جائیں گے جس طرح آپ نے اقبال کے مزار پہ دیکھا ہے، میجر صاحب تشریف فرما ہے، گارڈ آف آنر۔ جی قائد اعظم کے مزار کے چاروں کونوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جب گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے، تو کوئی خارج کر سکتا ہے؟ کوئی گردن ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، گارڈ آف آنر ہے، چاروں فرشتے کھڑے ہو گئے۔ او عجب شان دیکھو میرے مصطفیٰ کی، رب نے گارڈ آف آنر کے لیے بھی چوٹی کے نوریوں کے چاروں سردار پکڑ کے کھڑے کر دیے محمد مصطفیٰ کے پاس۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہ 4 گارڈ آف آنر ہو گیا۔ Next shall God give life to all the angels who shall come like bees circling around the messenger of God۔ پھر کیا ہوگا؟ پروردگار عالم سارے فرشتوں کو بلائے گا، وہ آ کے حضور کے گردا گرد اس طرح طواف کریں گے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے گرد گھومتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا تصور کرو اس کا۔ یہ نعت کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کس اسکول آف تھاٹس کے تھے؟ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں، بس صرف مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا ہے۔ فرشتے آ کے حضور کے گردا گرد طواف کرتے ہیں، اور bees circling around the messenger of، فرشتے طواف کریں گے اور طواف کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ ختم ہو گیا۔ پہلے نوری 4 سردار، پھر ان کی عوام، سارے ختم۔ Next shall God give life to all his prophets۔ پھر خداوند قدوس سارے نبیوں کو بلائے گا۔ اور اب مجھے اعلیٰ حضرت کے زبان میں کہلی دیجئے، کہنے دیجئے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ یا اللہ حضرت ہمارے، پھر سارے نبیوں کو رب پہلے کس کو بلایا؟ 4 بڑے فرشتوں کو۔ پھر کس کو بلایا؟ سارے